مثال کے طور پر اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، فرش پہ نہ بیٹھ کے کھانا، یہ خلاف سنت اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں کھایا۔ لیکن اب ہم کیونکہ ہمارے اکثر گھروں میں ڈائننگ ٹیبل ہیں یا ٹیبلز ہیں، یا کہ ہم باہر کھانے کا کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے، کسی شادی بیاہ پہ جانا ہو وہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جی میں ٹیبل سے اٹھ کر میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گھر میں اپنے عموم میں بالکل سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور اب آپ ایک ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ نیچے بیٹھ کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، تو اگر آپ اس وقت حالت مجبوری میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لیں گے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس وقت آپ کہیں گے کہ جی نہیں سب لوگ اوپر بیٹھے ہوں، میں اپنے ٹیبل کو نیچے بیٹھ کے لگا کے الگ کھاؤں گا، تو وہ اپنی طرف یا دین کی طرف بلا وجہ ایک تنقید کا نشانہ بنانا یا لوگوں کے مذاق کا وجہ سبب بننا، لوگوں کو کیونکہ سمجھ نہیں ہے اس پہ وہ زیادہ اعتراض کریں گے۔ اس سارے بیک لیش کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے بجائے آپ اس وقت بے شک کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، پورا دل بھر کے مت کھائیں، اس لیے ضرور لیں تاکہ میزبان کی دل آزاری نہ ہو، پھر بے شک گھر آ کے اپنا پورا کھانا کھا لیں، لیکن آؤٹ آف دا ایکسٹریم عمل کرنا ایسے موقع پر اوائڈ کرنا زیادہ بہتر۔ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہم کرسی پہ بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں تو ٹیک لگا کے نہ کھائیں، اور کھڑے ہو کر کھانا تو ممنوع ہے۔ ہم اکثر اپنے آفس کے ایونٹس کے بعد یا شادی بیاہ کے موقعوں پر کھانا لگا ہوتا ہے، لوگ کھانا لیتے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو اس موقع پر اگر آپ، کیونکہ بیٹھنے کی جگہیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، کھانا لے کر کہیں بیٹھ کے کھانا چاہیے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چیز جس قدر اوائڈ کر سکیں اس کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جو کہ برکت کو نگیٹ کرنے والے عمل ہیں۔ ایک جو ہے نا کہ آپ نے جو برکت کو میکسیمائز نہیں کیا، ایک ہے کہ آپ نے برکت کو نگیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ برکت کو ختم کرنے والے بات ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کے پینا، انلیس کہ، اور یہ کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں 2 بادام کے ٹکڑے آ گئے اور آپ نے ان کو منہ میں ڈال دیا، وہ کھانا نہیں ہے۔ میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے جس کے اندر آپ نے اس طرح پلیٹ کو بھرا ہے کہ اس کے بعد زندگی میں دوبارہ کھانا نہیں ملے گا، اس پلیٹ کو اب آپ بیٹھ کے اب کھائیں۔ کھانا اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں۔ جو آپ کھانے کو چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، یہ گناہ ہے۔ ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف گناہ ہے۔ گناہ نہ کرنا سنت پہ عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو پلیٹ کو اتنا بھریں جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جسٹ بیکاز یا کہیں بفے ہو وہاں پہ جسٹ بیکاز کھانا ابنڈنٹ ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹ بھی ان لمیٹڈ ہو گیا ہے۔ پیٹ ہمیشہ لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، اور کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا کھا سکیں، اس کے بعد مزید گنجائش ہو سیکنڈ ہیلپنگ کر لیں، لیکن پہلی دفعہ میں زیادہ ہوس میں یا لالچ میں آ کے مت بھریں اس کو۔ جوتے پہن کر کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دیکھیں اگر اب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ نے آفس میں ہیں مثال کے طور پر، اور آفس میں آپ کو کھانا کھانا ہے اور سارا دن آپ آفس میں گزار رہے ہیں، کھانا کھانا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خلاف سنت بات ہے۔ اس سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی برکت کو میکسیمائز کر سکیں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیں۔ بندہ ہے وہ یونیفارم میں ہے، اور یونیفارم والے جوتے جو ہیں وہ مشکل ہے باندھنا کھولنا، اب اس کو جو ہے کہ میں پورے جوتے اتار کے پھر کھانا کھاؤں گا، وہ اپنی جان پہ مشکل کرنے والی بات ہے۔ اگر اس کو کراہت کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کر بھی لے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ننگے سر کھانا جو ہے وہ خلاف سنت بھی ہے اور برکت کو ضائع کرنے کا سبب بھی ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو ڈھانپ کے کھائے۔ تیز گرم کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کھانا سونگھنا یہ ممنوع ہے کہ کھانے کو پہلے سونگا جائے۔ ہاں اگر اب کھانا کافی دنوں سے فریج میں پڑا ہوا ہے، بیگم پھینکے گئی ہوئی ہے، اور اب آپ کھانا کھانے لگے تو پہلے تھوڑا سا احتیاط سونگ لینا چاہیے کہ اس
قابل ہے کہ کھایا جائے کہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کے سامنے نیا کھانا لا کے رکھا گیا اور آپ اس کو اب سونگیں کہ میں اس کو کھاؤں کہ نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ کھانے میں پھونکے مارنا یہ بھی ممنوع ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بل لیٹ جانا یہ ممنوع ہے۔ پیٹ کے بل ویسے ہی لیٹنا ممنوع ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پیٹ پہ لیٹنا اپنے معدے پر زور ڈالنے کے برابر ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ رات کے کھانے کو چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے کھانے کو چھوڑنے والا اپنے بڑھاپے کو جلدی بلاتا ہے۔ کھانے کو برا کہنا یا اس میں عیب نکالنا یہ خلاف سنت اور ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں کبھی تنقید نہیں فرمائی۔ اگر کھانا آپ کے سامنے آئے، آپ کو پسند نہ آئے کھانا، تو اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اس کو خاموشی سے ترک کر دینا یہ کافی اشارہ ہوتا ہے کھانے والے بنانے والے کے لیے کہ اس میں کوئی غلطی ہے، یا ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی اپنی بیگم سے کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے فیڈ بیک دے سکیں کہ شاید اس میں آج نمک کم ہو گیا تو یہ بھی جائز ہے۔ کھانے کے اوپر لڑائی فساد ڈال دینا کہ یہ ہے وہ ہے، یہ ایبسلیوٹلی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کہیں آپ باہر گئے اور اس میں کہیں کھانے میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو تمیز سے بتا دینا کہ یہ چیز نہیں تھی۔ اگلے کو بلا کے تذلیل کرنا، اس کی چیخم چہارا کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔